عہد قدیم ہی سے عورت کے سینے کو نسوانی حسن کی علامت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے مرد کے لیے جنسی کشش کا موجب بھی رہا ہے۔ ہر زمانے کی عورت کسی نہ کسی انداز میں اپنے اس نسوانی حسن کو خوبصورت بنائے رکھنے کی کوششوں میں سرگرداں رہی ہے۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کشش کا باعث بنی رہے اور اس کی ازدواجی زندگی پرمسرت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لڑکی اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسی مسئلے پر زیادہ فکر مند رہتی ہے۔ عام حالات میں لڑکی 11-12 سال کی عمر تک اپنی چھاتی میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں دیکھتی، لیکن اس کے بعد بیضۂ غدود میں پختگی آنے لگتی ہے اور ان کے اندر کے ہارمونز کے اثرات سے چھاتی بڑھنے لگتی ہے اور اس میں چربی کی تہیں چڑھنے لگتی ہیں۔ کسی وجہ سے بیضۂ غدود کے بخوبی کام نہ کرنے کی وجہ سے عورت میں ہارمون ایسٹروجن موزوں مقدار میں پیدا نہیں ہوتا، جس سے عورت کا نسوانی حسن متاثر ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تاثیر دواخانہ کے روح رواں حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے کہ عورت کے نسوانی حسن میں کمی کی کیا وجوہات ہیں اور اس مسئلے کا ان کے پاس کیا حل موجود ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عورت کا اصل حسن اس کے نفسانی حسن میں ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ ایسی عورتیں جن کا نفسانی حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ ایسی عورتوں کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتی ہیں جن میں نفسانی حسن کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی خواتین اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی۔ عورتوں میں نسوانی حسن کی کشش ایک فطری تقاضا ہے اور اس کو عمر بھر برقرار رکھنا کامیابی کی دلیل ہے۔ نسوانی حسن ہی عورت کو زندگی کی امنگوں، مسرتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ نسوانی حسن کے بغیر عورت کا حسن ادھورا رہ جاتا ہے۔ عورتوں میں فگر سے نہ بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بعض خواتین میں بلوغت کی عمر میں میموری گلینڈز کی نشوونما نہ ہونے کے باعث ان کے سینے میں چربی اور عضلات نسبتاً کم نشوونما پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سینے کے نشوونما نہیں ہو پاتی اور سینہ بالکل سپاٹ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض خواتین میں کثرت اولاد، بچوں کو فیڈ کروانے، کام کی زیادتی، بعض دوسری اندرونی بیماریوں سے سینے کے ابھار میں توانائی برقرار نہ رہنے کی وجہ سے وہ ڈھلک جاتے ہیں۔ عورت کی اصل خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی علامات ہیں جو کہ ایسی خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں اکثر تو بالکل واضح ہوتی ہیں، جیسے کچھ خواتین بالکل مردوں کی طرح دکھتی ہیں، یعنی ان کا سینہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کا سینے کا بھار بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ مزید علامات بھی ہیں، جیسے عورت کا احساس کمتری میں مبتلا رہنا ہے۔ ایسی خواتین کا مختلف تقریبات میں شرکت سے انکار بھی نسوانی حسن میں کمی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ عورتیں نہ صرف نسوانی حسن میں کمی کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہتی ہیں، بلکہ انہیں سینے کے بہار سے متعلق وہ مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، جیسے فگرز کے تناؤ میں کمی، دونوں فگر کے سائز میں یکسانیت کا نہ ہونا، ڈھلکے ہوئے بریسٹ، یہ مسئلہ بھی بہت عام ہے۔ اسی طرح بعض خواتین میں فگر کا سائز حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی خواتین کے نسوانی حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خواتین کے تمام پیچیدہ و پوشیدہ اور جنسی امراض بشمول نسوانی حسن کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، اور خواتین کے مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج ہی کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات، مختلف نائل ڈاکٹرز اور حکمہ آزاد کے علاج خواتین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب بیکار ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے خواتین مزید امراض کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ، طبی ماہرین کی ٹیم نے خواتین کے نسوانی حسن اور سینے کے بھار کے تمام مسائل کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید تحقیق کی نچوڑ میں اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل فگر گرو کورس کے نام سے عورتوں کے نسوانی حسن کا مکمل علاج مرتب کیا ہے۔ فگر گرو کورس تاثیر دواخانہ کا خواتین کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ فگر گرو کورس نہ صرف فگرز کی نشوونما میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے نشوونما بڑھاتا ہے، بلکہ خواتین کی چھاتی کے دیگر تمام مسائل جیسے تناؤ میں کمی، ڈھلکے ہوئے بریسٹ، دونوں فگر کے سائز کا آپس میں فرق، یہاں تک کہ فگر گرو کورس زیادہ بڑے ہوئے فگرز کو بھی عمر کی مناسبت سے معمول پر آتا ہے۔
फिगर ग्रो कोर्स फिगर्स की दिलकशी और हुस्न में कमी को भरपूर अंदाज में पूरा करके हुस्न को 4 चांद लगाता है। मैं ख्वातीन को ये मशवरा देना चाहूँगा कि कुदरती तरीके इलाज यही पर भरोसा करें और तरह तरह की अद्वियात का इस्तेमाल तर्क करके सिर्फ एक बार तासीर दवाने का फिगर ग्रो कोर्स जरूर इस्तेमाल करें। फिगर ग्रो कोर्स शादी व गैर शादीशुदा ख्वातीन के लिए यकसा मुफीद है। बिलाशुबा ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामून होते हैं। ऐसी ख्वातीन जो कि सीने के मसाइल का शिकार हैं, हर किस्म की खट्टी और बादी चीज़ों, तली हुई अशिया, तमाम तेज़ मिर्च मसाला वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। खुराक में तमाम फल सब्जियाँ जिसमें विटामिन वाफर मकदार में मौजूद हों। इसके अलावा दूध और फलों का मिल्क शेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। छातियों की जिसामत का मामला जिनियाती है। इस हकीकत के बावजूद आप अपनी छातियों की जिसामत बढ़ाना चाहती हैं तो इस सिलसिले में चंद वर्जिशें और मसाज ऐसे हैं जिनके जरिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। दर हकीकत छातियों की बनावट में चर्बी, दूध पैदा करने वाले गदूद, दूध की नालियाँ होती हैं और छाती में किसी किस्म के उजलात नहीं होते। ताहम पेट के अजलात को हम अंग करने वाली वर्जिशों के जरिए पेट के अजलात हमवार हो जाते हैं और छातियों के नीचे वाले उजलात की साख बेहतर हो जाती है। इसी तरह छातियाँ नुमायाँ हो जाती हैं और बड़ी नजर आती हैं। इस किस्म की वर्जिशों में तैराकी करना बेहतरीन वर्जिश है। इसी तरह सीने की तरफ से दबाव डालना भी सीने की नशोनुमा में कारआमद है। तंदुरुस्त और उभरी हुई छातियाँ औरत के हुस्न को 4 चांद लगा देती हैं, जबकि छोटे और तबे होने की वजह से सीना स्पॉट सा लगता है, जिससे औरत में एहसास कमतरी का मादा पैदा हो जाता है। 10 से 12 साल की उम्र में लड़की के नस्वानी हुस्न में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर 16 से 18 साल की उम्र तक लड़की अपने नस्वानी हुस्न से महरूम रहे तो उसे अपने वालिद से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि औरत का असल हुस्न ही उसका नस्वानी हुस्न है।